الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم. میں بندہ ناچیز شاہد محمود. ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو سیکھنے کا آسان طریقہ. آج ہمارا 15واں سبق ہے. اس سے پہلے ہمارے 14 سبق ہو چکے. آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے نون ساکن کے قواعد. نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اس میں سے پارٹ 1 آج ہم پڑھیں گے، جس میں ہم سیکھیں گے اظہار اور اخفاء کے بارے میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون ساکن اور تنوین. پارٹ نمبر 1، اظہار اور اخفاء. اظہار کی تعریف: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن میں یا نون تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. اظہار کا معنی ظاہر کرنا. جیسے یہ نیچے دیکھیں آپ پڑھا ہے: میم زین مین، عین زبرا، لام زبلا، من اعلی، قاف دو زیر قن، من اعلی قن. تو عین حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار کریں گے. پھر اس کے بعد اخفاء. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء کون سے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہیں. حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون 6 ہو گئے. حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا 6 ہو گئے. 6 اور 6 12. اور با ہو گیا 13 اور ساتھ میں الف ہو گیا 14. ان کے علاوہ باقی جو حروف 15 بچتے ہیں وہ اخفائی حروف ہیں. تو جب 15 حروف آ جائیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں ہم نون کا یا نون ساکن کا اخفاء کریں گے. اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا. غنہ اور اخفاء میں فرق ہے. یہ ہم اگلے سبق میں بھی پڑھیں گے. اور مزید انشاءاللہ ایک ہم آگے جا کے قرات و تجوید کا کورس لانچ کریں گے، جس میں ہم تفصیلاً ان سارے قوانین پہ بات کریں گے. چونکہ ابھی ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو ابتدائی طور پر قاعدے میں جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو ایک کورس لانچ کریں گے جو قرات و تجوید کے حوالے سے ہوگا، جس میں سارے قوانین ہم کوٹ کریں گے. اس میں تفصیلاً ہم سب پہ بات کریں گے. ابھی چونکہ قاعدہ ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے جو ابتدائی باتیں ہیں انہی پہ بات کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں. تو ترتیب سے شروع کرتے ہیں. میم زین مین، غین زبر غا، من غا، فا پیش واو فو، من غافو، را دو زیر رن، من غافورن. اب نون ساکن کے بعد غینہ حروف حلقی میں ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا. میم زین من، خا زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن. اب نون ساکن کے بعد پھر خا ہے حروف حلقیہ تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہو رہا. فا زبر فا، میم زبر نون من، فمن، تا زبر تا، فمن تا، بازیر بی، فمن تابی، عین زبر ع، فمن تابع. اب دیکھو نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. دیکھو حروف حلقی میں سے جو 6 حرف ہیں وہ ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے. حروف یرملون کے جو 6 حرف ہیں ان میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے، با بھی نہیں ہے اور الف بھی نہیں ہے. تو نون ساکن کے بعد ان 14 حروف کے علاوہ جو 15 حروف ہیں ان میں سے تا بھی ہے. اس وجہ سے یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے. جو ہم نے پیچھے 2 حروف پڑھے ہیں یہ سبز کلر کے ہیں تو یہ اظہار ہے. یہ جو ریڈ کلر کے پڑھے ہیں سرخ رنگ کے یہ اخفاء ہے. میم زیر نون من، سا زبر سا، من سا، میم زبر ما، من ساما، را زبر را، من سامارا، تا دو زیر تین، من ساماراتین. میم زیر نون من، جیم پیش وو، جو، من جو، عین دو زیر عین، من جوعن. میم زیر نون من، دال پیش وو دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کا پیش میم کم، من دونیکم. دیکھو جیم، دال، زال، زا، نون ساکن کے بعد یہ جو حروف آ رہے ہیں ریڈ کلر کے یہ اخفائی حروف ہیں. حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے اور حروف یرملون کے 6 حروف میں سے بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے. ہم نون ساکن کو چھپا رہے ہیں. تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا اظہار کی بھی 1-2 حروف اور پڑھ لیتے ہیں.
جیسے میم زیر نون من، عین زبر آ من آ، لام زبر لا من اعلی، قاف دو زیر قن من اعلی قن، میم زیر نون من، حا زبر حا من حا، کاف زیر یا کی من حکی، میم دو زیر من حکیم۔ امید ہے آج کے سبق سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔